آج ہم تاریخ کی اوراق پلٹ رہے ہیں، ایک ایسی دستاویز کے ذریعے جو ہمیں ماضی میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ ہے لاہور ڈسٹرکٹ گزیٹئر 1893-94، جسے جی سی واکر نے مرتب کیا تھا۔ جی ہاں، یہ گزیٹیئرز برطانوی دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضلعوں کی معلومات کا ایک منظم ذخیرہ ہوتے تھے۔ انتظامیہ، تاریخ، معیشت، مقامی زندگی، سب کچھ۔ بالکل۔ تو آج ہم خاص طور پر اس گزیٹئر میں قصور قصبے کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان پر بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں یہ قصبہ کیسا تھا۔ اور یہ اہم ہے کہ یہ گزیٹیہ صرف حقائق نہیں بتاتے، یہ اس وقت کی نو آبادیاتی انتظامیہ کے نقطہ نظر کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ مطلب کہ کس بات پر زور دیا گیا، کسے نظر انداز کیا گیا، یہ سب اہم ہے۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قصور کے محل وقوع سے۔ گزیٹئر کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ گزیٹیئر بتاتا ہے کہ قصور جو ہے وہ لاہور سے جنوب مشرق میں تھا، تقریباً کوئی 34 میل دور۔ اچھا۔ اور فیروز پور جانے والی جو گرینڈ ٹرنک روڈ تھی اس کے قریب۔ اور ایک خاص بات یہ کہ یہ دریائے بیاس کے پرانے خشک کنارے کے شمال میں ایک اونچی جگہ پر آباد تھا۔ اونچی جگہ؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، گزیٹیئر کہتا ہے کہ قصبہ ایک بلند پشتے یا کنارے پر ہے جہاں سے نیچے ستلج اور بیاس کی وادیاں نظر آتی ہیں، تو یہ محل وقوع ظاہر ہے دفاعی لحاظ سے بھی بہتر رہا ہوگا اور تجارتی راستوں کے قریب بھی تھا۔ یعنی ایک اسٹریٹیجک لوکیشن تھی ایک طرح سے۔ بالکل، ایک سوچا سمجھا مقام لگتا ہے۔ اور قصبے کی اپنی ساخت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ میں نے پڑھا کہ یہ ایک شہر نہیں تھا بلکہ کوٹوں کا مجموعہ تھا۔ یہ کوٹ کیا چیز تھے؟ جی، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یوں سمجھیں کہ قصور کئی چھوٹی چھوٹی قلعہ بند بستیوں پر مشتمل تھا جنہیں کوٹ کہا جاتا تھا۔ قلعہ بند بستیاں؟ ہاں، مطلب ہر کوٹ شاید ایک چھوٹی سی دیوار یا فصیل کے اندر ہوتا تھا اور اکثر کسی خاص خاندان یا قبیلے یا کسی سردار کے نام سے منسوب ہوتا تھا۔ اچھا، جیسے گزیکیر میں نام بھی ہیں، کوٹ خواجہ حسین، قلعہ پختہ، کوٹ غلام محی الدین۔ جی بالکل، کوٹ مراد خان، کوٹ عثمان خان وغیرہ، یہ نام ہی بتاتے ہیں کہ یہ مختلف بااثر گروہوں یا خاندانوں کے علاقے تھے۔ یہ سارے کوٹ تھے تو الگ الگ، لیکن ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور ان سب کو ملا کر قصور قصبہ بنتا تھا۔ تو یہ ساخت شاید قصور کی تاریخ کی عکاسی کرتی ہوگی، خاص طور پر پٹھان دور کی؟ جی ہاں، بہت ممکن ہے، جب مختلف پٹھان سرداروں نے اپنی اپنی محفوظ بستیاں قائم کی ہوں گی۔ یہ تو واقعی بہت منفرد ہے۔ اچھا، تو اس قصبے میں لوگ کون رہتے تھے؟ آبادی کے بارے میں کیا تفصیلات ہے؟ گزیٹیئر میں 1881 کی مردم شماری کا حوالہ ہے۔ اس وقت قصور اور آس پاس کے علاقوں کی کل آبادی 17,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ 17,000؟ جی، اور صرف قصبے کے اندر یعنی ان کوٹوں کے اندر تقریباً 15,200 لوگ تھے۔ اور ان میں اکثریت کن کی تھی؟ مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی، تقریباً 13,800 کے قریب مسلمان تھے۔ ہندوؤں کی تعداد بھی قابل ذکر تھی، 3,000 سے کچھ زیادہ۔ اور سکھ اور جین؟ جی، وہ بھی تھے، اگرچہ تعداد میں کم تھے۔ سکھ کوئی 242 اور جین 168 کے قریب بتائے گئے ہیں۔ تو ایک ملا جلا معاشرہ تھا لیکن مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو کوٹ تھے یہ پٹھان سرداروں سے منسوب تھے، تو کیا اس وقت پٹھان آبادی بہت زیادہ تھی؟ یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ گزیٹیئر کہتا ہے کہ 1890 کی دہائی تک، مطلب جب یہ لکھا جا رہا تھا، قصور میں پٹھان عنصر زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ اچھا، مطلب ان کا اثر کم ہو گیا تھا؟ لگتا تو یہی ہے۔ زیادہ تر پٹھان عام کاریگروں کے طور پر کام کر رہے تھے۔ صرف ایک نام نصر خان کا ذکر ہے جن کے پاس تھوڑی بہت زمین یا جاگیر تھی۔ تو کوٹوں کے نام تو ان کے تھے لیکن ان کا وہ سماجی یا معاشی اثر نہیں رہا تھا جو پہلے کبھی ہوگا؟ جی بالکل یہی لگتا ہے۔ شاید سکھ دور حکومت میں اور پھر انگریزوں کے آنے کے بعد حالات بدل گئے تھے۔ تاریخی طور پر وہ بہت بااثر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ کوٹوں سے ظاہر ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ تو پھر آبادی کا بڑا حصہ کون لوگ تھے اگر پٹھان اتنے نمایاں نہیں تھے؟ گازیٹیئر کے مطابق زیادہ تر آبادی کھوجوں، کھتریوں اور آرونوں پر مشتمل تھی۔ اچھا، یعنی تاجر برادریاں؟ جی ہاں، روایتی طور پر یہ تجارت اور کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ان کی موجودگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصور بھلے ہی گزیٹیئر اسے مقامی پیداوار کا بڑا مرکز نہ کہے،
لیکن ایک اہم تجارتی قصبہ ضرور تھا۔ صحیح، ان برادریوں کا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ دستاویز میں پیدائش اور اموات کی شرحوں کا بھی ذکر ہے، ایک جدول دیا گیا ہے۔ جی ہاں، 1868 سے 1881 تک کا ڈیٹا ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں اس زمانے کی صحت عامہ کی صورتحال کا کچھ اندازہ دیتے ہیں۔ بلند شرح اموات مطلب بیماریاں، وبائیں، سہولیات کی کمی؟ بالکل، یہ چیزیں اس دور میں عام تھیں۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کتنی غیر یقینی تھی۔ یہ صرف نمبر نہیں، یہ اس وقت کے انسانوں کی زندگی کی حقیقت کا ایک پہلو ہیں۔ اب ذرا تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ گیزیٹیئر میں ایک روایت کا ذکر ہے کہ قصور کی بنیاد رام کے بیٹے کش نے رکھی اور لاہور کی لوح نے۔ جی، یہ روایت بیان ہوئی ہے، لیکن فوراً ہی گزیٹیئر یہ بھی کہتا ہے کہ قصور کا نام مسلم دور سے پہلے تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو وہ خود ہی اس روایت پر سوال اٹھا رہا ہے؟ ایک طرح سے جی، وہ مقبول روایت بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں تاریخی شواہد کی کمی کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اور قیاس بھی ہے کہ شاید قصور لفظ کشاور یعنی کسان سے نکلا ہو، لیکن وہ بھی بس ایک اندازہ ہے۔ تو پھر مستند تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے گزیٹیئر کے مطابق؟ زیادہ ٹھوس بنیاد پٹھان بستی کے قیام سے ہے۔ گزیٹیئر کہتا ہے کہ یہ غالباً 15ویں یا 16ویں صدی میں سلطان بہلول لودھی کے زمانے میں ہوا تھا۔ اچھا، لودھی دور میں؟ جی، کابل سے حسن زئی قبیلے کے پٹھان یہاں آ کر آباد ہوئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کافی طاقتور ہو گئے۔ نہ صرف قصور میں بلکہ ستلج کے دونوں طرف ان کا بڑا اثر اور رسوخ قائم ہو گیا۔ مغلوں کے زوال کے دوران یہ ایک اہم مقامی طاقت بن گئے ہوں گے۔ بالکل، لیکن پھر سکھوں کا دور آیا۔ ہاں، اور ان کی پٹھانوں سے ٹکر ہوئی۔ گزیٹیئر اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ گزیٹیئر کے مطابق بھنگی مثل نے قصور پر قبضے کی کئی کوششیں کی۔ پٹھانوں نے سخت مقابلہ کیا۔ بھنگی مثل جی، انہوں نے تقریباً 1763 میں پھر 1771 میں قصور پر حملے کیے اور قبضہ بھی کیا۔ پٹھان سردار نظام الدین خان اور قطب الدین خان وہ مزاحمت کرتے رہے، لیکن آخرکار 1794 کے قریب انہیں نکال دیا گیا۔ لیکن کیا وہ واپس آئے؟ جی ہاں، کچھ عرصے بعد وہ قصور پر دوبارہ قابض ہو گئے تھے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلا، کیونکہ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ستارہ عروج پر تھا۔ اور رنجیت سنگھ نے پھر قصور فتح کیا؟ بالکل، گزیٹیئر کے مطابق 1807 کے آس پاس رنجیت سنگھ نے قصور پر حملہ کیا اور پٹھان حکمرانوں کو شکست دی۔ انہیں قصور چھوڑ کر ستلج پار مامڈوٹ میں اپنی جاگیر پر جانا پڑا۔ تو اس طرح قصور پہلے لاہور دربار اور پھر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا؟ جی، 1849 میں پنجاب پر برطانوی قبضے کے بعد یہ برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ یہ جو اقتدار کی مسلسل تبدیلی تھی، پٹھان، سکھ، پھر انگریز، اس کا زمینوں کی ملکیت وغیرہ پر کیا اثر پڑا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو گزیٹیئر میں اٹھایا گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سکھ حکومت نے پچھلے پٹھان حکمرانوں سے جو زمینیں چھینی تھیں وہ ضبط کر لی گئیں، کانفسکیٹڈ۔ اچھا، اور ان زمینوں کا معاملہ انگریزوں کے آنے تک حل طلب رہا، یعنی یہ تنازعات نسلوں تک چلتے ہوں گے۔ اقتدار کی تبدیلی صرف اوپر کی سطح پر نہیں ہوتی تھی، اس کے اثرات عام لوگوں کی زندگیوں، ان کی زمینوں تک جاتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس دور پر جب یہ گزیٹیئر لکھا جا رہا تھا، یعنی 19ویں صدی کے آخر میں۔ برطانوی راج کے تحت قصور کی کیا حیثیت تھی؟ انتظامی طور پر قصور ایک اہم مرکز تھا۔ یہ ایک سب ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر تھا، یعنی یہاں تحصیل بھی تھی اور تھانہ بھی۔ اور کوئی بڑا افسر بھی تعینات تھا؟ جی، ایک ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر یہاں تعینات ہوتا تھا، جو مقامی انتظامی امور چلاتا تھا۔ اور شہر میں کیا سہولیات تھیں، جیسے عدالتیں، ہسپتال وغیرہ؟ گزیٹیئر میں ذکر ہے کہ قصور میں کچہری یعنی عدالتیں تھیں، ایک ڈسپنسری تھی جسے آج کل ہم کلینک کہہ سکتے ہیں، سرکاری افسروں کے لیے سول ریسٹ ہاؤس تھا اور مسافروں کے لیے روڈ بنگلہ بھی تھا۔ تو مطلب یہ نوآبادیاتی انتظامی ڈھانچے کا ایک فعال حصہ تھا۔ بالکل، ساری ضروری سرکاری مشینری اور متعلقہ سہولیات موجود تھیں۔ معیشت کے بارے میں گزیٹیئر کہتا ہے کہ یہ تجارتی قصبہ تھا، لیکن مقامی پیداوار کا کوئی بڑا مرکز نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا شاید یہ مطلب ہے کہ تجارت تو ہوتی تھی، لین دین تھا، منڈی تھی، لیکن شاید قصور خود کوئی بڑی زرعی یا صنعتی پیداوار برآمد نہیں کرتا تھا۔ مطلب یہ ایک علاقائی سطح کی منڈی تھی، لاہور یا امرتسر جیسی نہیں۔ لیکن ایک صنعت کا خاص ذکر ہے جس میں قصور مشہور تھا۔ جی ہاں، بالکل، وہ ہے چمڑے کا کام۔
خاص طور پر گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے زینے اور دوسرا سازو سامان بنانا، سیڈلری اینڈ ہارنس میکنگ۔ گزٹیئر کہتا ہے کہ یہ کام کافی مشہور تھا اور اس کی اچھی ساخت تھی۔ یہ قصور کی پہچان تھی، لیکن پھر گزیٹیئر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صنعت زوال پذیر تھی۔ جی، یہ بھی لکھا ہے کہ چمڑے کی پیداوار کم ہو رہی تھی۔ وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن یہ مشاہدہ اہم ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نئی فیکٹریوں کا مقابلہ؟ خام مال کی کمی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید نئی ٹیکنالوجی آ گئی تھی یا تجارتی راستے بدل گئے ہوں۔ یہ اس دور میں روایتی دستکاریاں کو درپیش چیلنجز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اسکول آف انڈسٹریل آرٹ کا بھی ذکر ہے۔ کیپٹن نسبت نے شروع کیا تھا، بعد میں انجمن قصور چلا رہی تھی۔ کیا یہ اسی صنعت کو بچانے کی کوشش تھی؟ بہت ممکن ہے۔ شاید مقصد یہ ہو کہ مقامی دستکاروں کو نئے ڈیزائن سکھائے جائیں، معیار بہتر کیا جائے تاکہ وہ بدلتے وقت کا مقابلہ کر سکیں۔ اور انجمن قصور کا اسے چلانا ظاہر کرتا ہے کہ مقامی لوگ بھی ان ہنروں کو بچانا چاہتے تھے۔ اچھا، انتظامی طور پر قصبے کے معاملات کے لیے میونسپیلٹی بھی تھی۔ کب بنی تھی یہ؟ جی، قصور میونسپیلٹی 1867 میں قائم ہوئی تھی۔ جب گزیٹیئر لکھا گیا، یعنی 1893-94 میں، اس کمیٹی میں 16 ممبر تھے۔ 16 ممبر، سرکاری اور غیر سرکاری؟ جی، 4 سرکاری آفیسر تھے اور 12 نامزد غیر سرکاری مقامی لوگ۔ ڈپٹی کمشنر صدر ہوتا تھا اور ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر نائب صدر۔ تو یہ اس وقت کا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا جس میں سرکاری کنٹرول بھی تھا اور مقامی نمائندگی بھی، اگرچہ نامزد تھی۔ بالکل۔ اور اس میونسپیلٹی کے خرچے کیسے چلتے تھے؟ آمدنی کہاں سے آتی تھی؟ آمدنی کے ذرائع میں سب سے اہم چونگی تھی، یعنی شہر میں داخل ہونے والے سامان پر ٹیکس، جسے آکٹرائے کہتے ہیں۔ اچھا، آکٹرائے۔ جی، اس کے علاوہ لائسنس فیس تھی، صفائی سے ہونے والی آمدنی جیسے کھاد وغیرہ کی فروخت، میونسپل باغ کی پیداوار کی فروخت اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی فیسیں۔ تو یہ اس دور کی شہری حکومتوں کی مالی بنیادیں تھیں۔ آخر میں مواصلات کی بات کرتے ہیں۔ قصور باقی دنیا سے کیسے جڑا تھا؟ ریل کا رابطہ بہت اہم تھا۔ قصور جو تھا وہ سندھ، پنجاب اور دہلی ریلوے کی رائیونڈ برانچ کے ذریعے لاہور سے ملا ہوا تھا۔ روزانہ ٹرینیں چلتی تھیں؟ جی، گزیٹیئر کے مطابق روزانہ 2 ٹرینیں لاہور اور قصور کے درمیان چلتی تھیں، اور یہ لائن صرف لاہور تک نہیں تھی بلکہ جنوب میں ستلج کے کنارے گنڈا سنگھ والا تک جاتی تھی، جو فیروز پور کے قریب ہے۔ تو مطلب ریل کے ذریعے یہ صرف لاہور سے بلکہ ہندوستان کے بڑے نیٹ ورک سے جڑ گیا تھا؟ یقیناً اس کی بہت اہمیت تھی۔ تجارت آسان ہوئی، لوگوں کی، افسروں کی، فوج کی نقل و حرکت آسان ہوئی، خیالات، معلومات تیزی سے پہنچنے لگیں۔ یہ ریلوے رابطہ قصور کو نو آبادیاتی نظام کا ایک مؤثر حصہ بناتا تھا۔ تو اس سارے جائزے کا خلاصہ کیا ہے؟ لاہور ڈسٹرکٹ گزیٹیئر سے قصور کی کیا تصویر ابھرتی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں قصور ایک اہم قصبہ تھا۔ اس کی اپنی ایک تاریخ تھی، پٹھانوں اور سکھوں سے جڑی ہوئی۔ اس کی ایک منفرد کوٹوں والی ساخت تھی۔ انتظامی طور پر یہ ایک سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا۔ معاشی طور پر یہ تجارت کا مرکز تھا اور خاص طور پر چمڑے کے کام کے لیے مشہور تھا۔ اگرچہ اس صنعت کو مشکلات کا سامنا تھا اور یہ ریل کے ذریعے باقی خطے سے اچھی طرح منسلک تھا۔ پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ نو آبادیاتی حکومت کے نقطۂ نظر سے لکھا گیا ہے۔ چیزوں کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ ہے، کچھ چیزوں پر زور ہے، کچھ شاید نظر انداز ہوئی ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک ورژن ہے۔ بالکل، ایک اہم ذریعہ، لیکن اسے تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یقیناً۔ تو آج ہم نے ماضی کے قصور کی ایک جھلک دیکھی۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ گزیٹیئر کا یہ تاریخی قصور اپنے کوٹوں، پٹھان ورثے، چمڑے کی صنعت کے ساتھ آج کے قصور سے کتنا ملتا ہے اور کتنا مختلف ہے؟ اس ایک صدی سے زیادہ کے عرصے میں کیا بدلا ہے اور کیا باقی ہے؟ اس پر سوچنا ماضی کو حال سے جوڑنے کا ایک دلچسپ طریقہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔